سماعت فرمایا ہے۔ ماشاءاللہ بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت ہوئی اور ہم نے سماعت فرمایا۔ کوشش کریں کہ پورا قرآن آپ سننے کی کوشش کریں تاکہ زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم قرآن سننے کا موقع ملے اور یہی قرآن قیامت کے دن ہمیں اور آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکے۔ دیکھیں انشاءاللہ العزیز روزانہ ایک ایک پارے کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی صرف ایک واقعے کی روشنی میں۔ قرآن مجید فرقان حمیدی اللہ کی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے۔ اس کو جیسے ہی آپ کھولیں گے تو قرآن کے اندر جو سب سے پہلی سورت ہے اس کا نام ہے سورۃ الفاتحہ، جس کو ہم الحمدللہ رب العالمین الحمد کا سورہ کہتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی سارے نام ہیں، غالباً 17 یا 19 اس کے الگ الگ نام ہیں اور ہر نام کی اپنی اپنی ایک الگ الگ خوبی ہے۔ سورۃ الفاتحہ بھی اسے کہتے ہیں، سورۃ الدعاء بھی اسے کہتے ہیں، سورۃ المسئلہ بھی اسے کہتے ہیں، سورۃ التفویض بھی اسے کہتے ہیں۔ اس طریقے سے بہت سارے اس کے نام ہیں اور سورہ فاتحہ کی بڑی فضیلت احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ مثال کے طور پر ایک روایت یوں ملتی ہے کہ جو شخص 100 مرتبہ الحمد کا سورہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے، یعنی اگر کسی کا سر دکھ رہا ہو، کوئی بخار میں گرفتار ہو، کوئی بیمار ہو تو فرمایا گیا کہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اس طرح اس کی بے شمار فضیلتیں ہیں، صرف یہ 2 فضیلتیں آپ حضرات جو ہے نا اس کو یاد رکھیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی جو دوسری صورت ہے اور قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے وہ ہے سورۃ البقرہ۔ سورۃ البقرہ اس کی بھی حدیث پاک میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ مثال کے طور پر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ البقرہ کی تلاوت کرے گا یہ سورت قیامت کے دن اس کو لے کر کے جنت میں داخل ہوگی، یعنی یہ سورت اس کی شفاعت کرے گی۔ ایک یہ اس کی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیا مطلب؟ یعنی جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی یا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا گویا کہ وہ گھر قبرستان کے برابر ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے مزید ارشاد فرمایا، اور شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اگر ہم اور آپ اپنے گھروں سے شیطان کو بھگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین تعویذ، بہترین دعا یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں یا کروائیں۔ ایک اور آخری حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی 3 راتوں تک شیطان اس کے گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ آج شاید کہ کوئی گھر ایسا ہوگا جہاں پر سورہ بقرہ کی صبح و شام تلاوت ہوتی ہوگی، لیکن میں پورے یقین کے ساتھ قرآن پاک اور احادیث پاک کی روشنی میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شخص اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی صبح و شام تلاوت کرے گا یا کروائے گا انشاءاللہ زمینی آسمانی مصیبتوں سے، بلاؤں سے وہ محفوظ ہوگا، بیماریوں سے اس کی حفاظت ہوگی اور بالخصوص شیطانوں سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت عطا فرمائے گا۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ کہتے ہیں عربی میں گائے کو، یعنی گائے والی سورت۔ اس کو گائے والی سورت کیوں کہا جاتا ہے؟ بس ایک واقعہ بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں۔ سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ، گائے والی سورت۔ گائے والی سورت اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے سورہ بقرہ۔ قرآن پاک میں بہت ساری سورتیں ہیں نا، ان سب سورتوں میں سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت کے اندر بہت سارے الگ الگ واقعات ہیں، الگ الگ مثالیں ہیں۔ حضرت ابراہیم کا بیان ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیان ہے، حضرت اسحاق کا بیان ہے، حجر اسود کا بیان ہے، خانہ کعبہ کا بیان ہے، بہت سارے واقعات اس سورت کے اندر ہیں۔ اس سورت کے اندر ایک گائے کا واقعہ بھی ہے اور وہ گائے کا واقعہ اتنا مشہور ہے کہ اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام گائے والی سورت رکھ دیا گیا۔
اب وہ واقعہ کیا ہے دیکھیے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جو بڑے پرہیزگار تھے, بہت متقی اور بہت نیک تھے. ان کا ایک بیٹا تھا جو چھوٹا اور نابالغ تھا, اور ان کے پاس گائے کی ایک بچیا تھی بہت چھوٹی سی. انہوں نے اس گائے کی بچیا کو لیا اور لے کر کے جنگل میں گئے. جانے کے بعد ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اس بزرگ نے دعا کی, اللہ میرے پاس کوئی دھن دولت نہیں ہے, میرا ایک چھوٹا سا بچہ ہے اور ایک چھوٹی سی گائے کی بچیا ہے, میں اس گائے کی بچیا کو تیرے سپرد اور تیرے حوالے کرتا ہوں اس وقت تک جب تک میرا بچہ بڑا نہ ہو جائے. یہ کہہ کر کے وہ گھر آئے جنگل میں گائے کی بچیا کو چھوڑ کر, اور ان کا انتقال ہو گیا. ادھر وہ گائے کی جو بچیا تھی کھا پی کر کے وہ جوان ہو رہی تھی, اور گھر میں جو نا بیٹا جوان ہو گیا, اور بیٹا جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار خدمت گزار تھا, بہت ماں کی خدمت کرتا تھا. اس نے اپنی رات کے 3 حصے بنا دیے تھے. رات کے ایک حصے میں خدا کی عبادت کرتا, ایک حصے میں ماں کی خدمت کرتا, اور ایک حصے میں وہ سو کر کے نیند کرتا. اور دن میں صبح روزانہ جنگل جاتا, لکڑیاں کاٹ کر کے لاتا, انہیں بازار میں بیچتا, اور ان پیسوں کے وہ 3 حصے کرتا. ایک حصہ تو صدقہ کرتا, ایک حصہ ماں پر خرچ کرتا, اور ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا. اس طرح اس کی زندگی کٹ رہی تھی. جب بالکل جوانی کے دہلیز پر بیٹے نے قدم رکھا, ماں نے اپنے بیٹے سے کہا, بیٹا جب تو چھوٹا تھا نا, تیرے والد نے جنگل میں ایک گائے چھوڑ کر رکھا تھا, اللہ کی امانت اور اللہ کے سپرد کیا تھا. اب شاید وہ جوان ہو گئی ہوگی, تم جاؤ اس درخت کے پاس اور اس گائے کا نام لے کر کے بلانا, وہ گائے آئے گی اور پھر تم اس کو لے کر کے گھر آ جانا. بیٹا جو نا وہ جنگل میں چلا گیا اور درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اس گائے کا نام لے کر پکارا, تو وہ گائے دوڑتی اس کے پاس آئی. آپ دیکھیں بچپن میں باپ نے اللہ کے حوالے کیا تھا, امانت اللہ کے سپرد کیا تھا. پھر وہ جوان اس گائے کو لے کر کے گھر آیا. ماں نے کہا, بیٹا اس کو لے کر کے جاؤ بازار میں بیچ دو, اور 3 دینار میں بیچنا. 3 دینار کا مطلب یوں سمجھ لیں 3 روپے میں بیچ دینا, چونکہ اس وقت گائے کی قیمت صرف 3 دینار تھی. لیکن ماں نے یہ شرط اور کنڈیشن لگائی, بیٹا جب کوئی خریدنے والا آ جائے پھر مجھ سے مشورہ کر کے اس کو گائے بیچنا. یہ بازار لے کر کے گیا. لے جانے کے بعد ایک خریدنے والا آیا اور اس نے کہا, بھائی گائے کتنے میں بیچتے ہو؟ کہا 3 دینار میں. کہا میں اس سے زیادہ تمہیں دوں گا, 6 دینار میں تمہیں دوں گا, لیکن ماں کی اجازت کے بغیر مجھے دے دینا. چونکہ بیٹا اپنی ماں کا بہت بڑا فرما بردار تھا, اس نے کہا, تم مجھے چاہے جتنی بھی دولت دو, میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر گائے نہیں دے سکتا, ماں سے پوچھوں گا پھر تمہیں دوں گا. اس نے انکار کر دیا, اور پھر وہ نوجوان گائے لے کر گھر آیا اور پورا ماجرا پورا واقعہ اپنی ماں کو سنایا. سنانے کے بعد ماں چونکہ عارفہ تھی, ولیہ تھی, اور اللہ کی بارگاہ سے قریب تھی, وہ پہچان گئی یہ خریدنے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ یہ فرشتہ ہے جو انسانی شکل میں آیا تھا. اس نے کہا, بیٹا جب تم کل بازار جانا نا تو اس وقت اس سے پوچھنا کہ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں. تو دوسرے دن وہ نوجوان گائے کو لے کر کے بازار گیا, اور پھر وہی فرشتہ آیا خریدنے کے لیے. تو اس نوجوان نے اس سے پوچھا, بتاؤ ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں؟ اس فرشتے نے کہا کہ اس کو ابھی رکھو سنبھال کر کے, موسیٰ علیہ السلام کے کچھ لوگ تمہارے پاس گائے خریدنے کے لیے آئیں گے, تب تم یہ گائے جو نا ان کو بیچنا, اور اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کے چمڑے بھر کے برابر سونا دے دیں, اور اتنا سونا دے کر کے یہ گائے خرید کر کے لے کر کے جائیں گے. تو وہ نوجوان لایا, گائے کو گھر میں باندھا اور اس کی پرورش کرنے لگا. ادھر کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام کے علاقے میں عامل نام کا ایک بڑا مالدار آدمی تھا, بہت رئیس تھا, بہت پیسے والا تھا. اس کو اس کے چچا کے لڑکوں نے قتل کر دیا, اور قتل کر کے اس کی لاش کو ایک ویرانے میں, ایک گٹر میں پھینک دیا. اور صبح میں ان لوگوں نے کیا کیا, قاتل کو تلاش کرنا شروع کیا, لیکن کسی کا سراغ نہ ملا, کوئی نہیں ملا. تو سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگے, اے اللہ کے نبی, آپ اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو نا قاتل کا پتہ بتا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. اللہ نے فرمایا, موسیٰ تم اپنی قوم سے فرما دیجئے کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں, اور ذبح کر کے اس کی دم کی ہڈی سے یا اس کی زبان سے مردے کو مارے تو مردہ زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتائے گا. آپ ذرا سوچیں اور اندازہ لگائیں, وہ لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے ہیں, وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جو عیاشی کرنی سو ابھی کر لو, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتے. یہ قرآنی واقعہ ہے.
اللہ نے فرمایا موسیٰ اپنی قوم سے فرما دیں کہ وہ گائے کو ذبح کرے, اس کی دم یا اس کی زبان سے مردے کو مارے تو مردہ زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرح کرو. تو وہ ان لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ چونکہ گائے کو ذبح کرنے اور مردے کے زندہ ہونے میں بظاہر کوئی مناسبت نظر نہیں آ رہی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, میں کیسے مذاق کر سکتا ہوں, میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں, یہ تو اللہ کا فرمان ہے. جب بہت ساری باتیں ہوئی تب انہوں نے کہا کہ ذرا بتائیے اس کا رنگ کیسا ہونی چاہیے, اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے تمام صفتیں بتا دی, اس کی عمر اتنی ہو, اس کا رنگ ایسا ہو, ساری چیزیں. تب وہ تلاش کرتے کرتے اس نوجوان کے پاس پہنچے. جس نوجوان کے پاس ایک گائے تھی نا, اس نوجوان کے پاس پہنچنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم گائے کو خریدنا چاہتے ہیں, اس کی کیا قیمت ہے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اس کے چمڑے بھر کر کے سونا دے کر کے لے کر کے جاؤ. تو اتنا سونا دے کر ان لوگوں نے گائے کو خریدا, ذبح کیا. ذبح کرنے کے بعد اس کی دم یا اس کی زبان سے مردے کو انہوں نے مارا تو مردہ زندہ ہوا, اور زندہ ہو کر کے اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتایا اور کہا کہ مجھ کو میرے چچا کے لڑکوں نے دولت کے لالچ میں قتل کر کے میری لاش کو گٹر میں پھینکا تھا. پھر اس کے بعد وہ انتقال کر گیا. اب یہ قرآنی واقعہ, تو یہ جو گائے کا جو واقعہ ہے نا, یہ اس زمانے میں بہت زیادہ مشہور تھا. اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام رکھا گیا سورۃ البقرہ, گائے والی سورت. یہ واقعہ آپ نے سماعت فرما لیا. اب اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے وہ دیکھیے. نمبر 1, خدا کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. دیکھو وہ جو بزرگ تھے نا, اس لڑکے کے باپ, وہ بڑے نیکوکار تھے. انہوں نے صرف ایک گائے کے بچیا کو چھوڑا تھا, اللہ نے کتنی برکت عطا فرمائی بیٹوں کو. تو خدا کے نیک بندے جو بھی مال چھوڑ کر کے جاتے ہیں اس میں بڑی خیر و برکت ہوتی ہے. دوسری چیز, اس مرد صالح نے اولاد پر شفقت کرتے ہوئے بچیا کو اللہ کی امانت میں سونپا تھا, تو اس سے معلوم ہوا کہ اولاد پر شفقت رکھنا اور اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ جانا یہ اللہ والوں کی علامت ہے اور اللہ والوں کا طریقہ ہے. تیسری چیز, ماں باپ کی فرما برداری اور خدمت گزاری کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ غیب سے بے شمار رزق کا سامان عطا فرما دیتا ہے. دیکھ لو اس یتیم لڑکے کو ماں کی خدمت اور فرما برداری کے بدولت اللہ نے کس قدر صاحب مال اور خوشحال بنا دیا. ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اس یتیم بچے کو اللہ نے ڈھیر سارا مال عطا فرمایا. اور چوتھی چیز, جو بھی انسان اللہ پر توکل کرتے ہوئے, اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی دولت کو, اپنی جان کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے, اللہ بہترین اس کی حفاظت فرماتا ہے. دیکھیے جنگل میں جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں, لیکن اس بزرگ نے اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنی گائے کی بچیا کو اللہ کی امانت میں کیا تھا اور اللہ کے حوالے کیا تھا, اور یہ کہا تھا مولا یہ گائے کی بچیا کو میں تیری امانت میں کر رہا ہوں اس وقت تک کہ جب تک کہ میرا بچہ بالغ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو آج کی اس تفسیر میں یہ سبق لے کر کے جائیں کہ ماں کی خدمت کرنی ہے اور اللہ پر توکل کرنی ہے. اور سورہ فاتحہ کی جو میں نے فضیلت آپ کو بتائی, اسی طریقے سے سورۃ البقرہ گائے والی سورت, اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ میں نے آپ کو بتائی. انشاءاللہ کل سے مزید واقعات آپ کے سامنے, ایمانی عجائب اور قرآنی واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا گوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پر عمل کرنے, اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کی نماز تراویح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمامی لوگوں کو ماہ رمضان میں کثرت سے قرآن کی تلاوت کرنے, تراویح پڑھنے, عبادت کرنے, اس کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ رمضان کی برکت سے سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے, سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.